اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ میری کچھ ویورز ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹس میں بولا کہ لیکوریا کی میڈیسن بتائیں، تو آج میں آپ سب کے لیے لیکوریا کی میڈیسنز کے بارے میں بتاؤں گی، اور وجوہات اور پرہیز کیا ہے وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دوسری عورت میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین بہت پریشان رہتی ہیں، اور لیکوریا کی وجہ سے زیادہ تر بے اولادی بھی ہوتی ہے۔ لیکوریا جو ہے وہ زیادہ تر بے اولادی کا سبب بنتا ہے۔ لیکوریا خواتین میں پائی جانے والی ایک ایسی بیماری ہے جو بظاہر تو ایک عام سی تکلیف کے طور پر تصور کی جاتی ہے، لیکن یہ خواتین کی دیگر بے شمار تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ شدید جسمانی کمزوری، کمر درد، ماہانہ نظام میں خرابی، حمل کا نہ ٹھہرنا، ٹانگوں میں درد، بھوک نہ لگنا، جگر کے افعال میں کمی، وزن کا تیزی سے گھٹنا، لو بلڈ پریشر، بانجھ پن، نسوانی حسن میں کمی، خون کی کمی، طبیعت میں سستی اور جلدی غصہ آنا وغیرہ۔ لیکوریا ایک ایسی علامت ہے خواتین میں رحم، بیضادانی، اندام نہانی کی خرابیاں بعض اوقات شدید نوعیت کی ہوتی ہیں، اور یہ ساری جو پرابلمس ہوتی ہیں یہ لیکوریا کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ جتنے بھی اس کا جو ہے ایک اندر سے لیکوڈ ہے وہ جو ہے وہ نکل کے باہر کی طرف خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس کی رطوبت کی وجہ سے انسان کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، اور بہت سی عورتیں بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہومیوپیتھی کی میڈیسنز کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ لوگوں نے میری یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے، اور اس میں میں آپ لوگوں کو پرہیز اور وجوہات ساری بتا رہی ہوں، تو آپ نے کمپلیٹ یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں عورتوں کے رحم کے اندر سے سفید لیکوڈ سا آتا ہے۔ اگر یہ لیکوڈ مسلسل اور زیادہ مقدار میں آئے تو یہ عورتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ عورت کے اندر سے سفید پانی تو آتا ہے، وہ عورت کی کمر کی ہڈی کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیکوریا سے نجات کے لیے خواتین مختلف ادویات اور ٹوٹکوں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن اس میں بہت سی ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور ایسی ادویات بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے وجوہات کے بارے میں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے یہ لیکوریا شروع ہوتا ہے۔ تو وجوہات یہ ہیں جی، سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ ہمارے اندر جو امیونٹی ہے اس کا اچھا ہونا بہت لازم ہے، کیونکہ جو ہمارے اندر قوت مدافعت اچھی ہوگی تو ہمارے باڈی کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو قوت ہے وہ بھی صحیح سے ہوگی، اس لیے ہمارے اوپر بیماریوں کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری وجوہات جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے، وہ ہے کہ اگر آپ اپنی جسمانی مطلب صفائی کا خیال نہیں رکھتی، یعنی جسم کو صاف ستھرا نہیں رکھتی، تو اس صورت میں بھی آپ کو لیکوریا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کمزور ہیں اور کمزوری کی وجہ سے بھی آپ لیکوریا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ ان کے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے اور وہ پین کلر کھا لیتی ہیں، مطلب کہ درد والی میڈیسنز کھاتی ہیں۔ ان کے کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گرم ہوتی ہیں اور اس سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ گرم کھانا مطلب غذائیں ایسی استعمال کرتی ہیں، گرم چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، مسالے دار چیزیں یعنی چٹپٹی چیزیں، وہ غذائیں کھانے سے بھی لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، یا پھر وہ دودھ نہیں پیتی، یا پھر کیلشیم کا سپلیمنٹ وغیرہ نہیں یوز کرتی، وہ بھی لیکوریا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر عام روٹین میں آپ کا لیکوریا ایسا ہے کہ آپ کو خارش وغیرہ فیل نہیں ہوتی اور پیٹ کے نچلے حصے میں کوئی پین نہیں ہے،
اس میں آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور کچھ میڈیسن کی جس سے آپ ریکور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو لگے کہ مطلب آپ ریکور ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو لگے کہ جو لیکوریا جس میں کوئی اسمیل آتی ہے یا پھر اس کا رنگ دیکھنے میں بہت زیادہ گرین ہے یا پھر یلش ہے، یلو کلر میں ہے، آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے، یا آپ کو چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے یا تھوڑا سا آیا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے، یعنی جیسے ابھی مطلب نکل جائے گا، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا 2-3 قطرے آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتے، وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور چھوٹے پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یعنی وہ جل کے آتا ہے، اور کئی عورتوں کو تو چھوٹا پیشاب جو ہے یورین پاس کرتے وقت پین بھی فیل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں اور آپ کے چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ کریں گی۔ اس کے بعد آپ کو کوئی میڈیسن ریکمنڈ کریں گی، کیونکہ جب ہر چیز ان کے سامنے ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ ہر چیز دیکھنے کے بعد آپ کو میڈیسن دیں گی۔ اس صورت میں آپ کے بچے دانے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گی اور اس کے بعد آپ کو اس حساب سے وہ میڈیسن دیں گی۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ لیگوریا جیسی شکل میں ویجینل ڈسچارج جو ہوتا ہے، یہ زیادہ تر شادی شدہ عورتوں میں ہوتا ہے، یعنی جو خواتین میرڈ ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ گندا واش روم یوز کرتے ہیں، یعنی جرمز ہوتے ہیں، جرمز والا واش روم، یعنی باہر گیا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں پبلک واش روم جو ہوتے ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں، وہاں سے اندر کی طرف انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ لیگوریا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں جی میڈیسنز کی طرف۔ میڈیسنز جو ہے وہ ہومیوپیتھک کی ہے اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو آرام دیتی ہے۔ یہ جو ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسنز جو ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فائدہ نہ دے تو نقصان بالکل ہی نہیں دیتی۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو میڈیسنز ہے یہ بہت اچھی ہے لیکوریا کے لیے، تو آپ نے یہ لے لینی ہے کسی بھی ہومیوپیتھک والے میڈیکل اسٹور سے، یا کسی پنسار کی میڈیکل اسٹور، مطلب پنسار سے بھی مل جائے گی، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ بہت بیسٹ میڈیسنز ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک، میں اپنی ویڈیو میں دے بھی رہی ہوں ان کی پکچرز میڈیسنز کی، وہ آپ نے پکچرز لے لینی ہے کہ سیم وہی چیز ہو، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک میڈیسن لینی ہے HR46 جو ہے سیرپ ہے، یہ آپ نے لینا ہے، اور یہ 2 چمچ 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ 3 منتھس تک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اکسیر لیکوریا جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ نے 3 منتھس تک استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیفون کیپسول ہیں، یہ آپ نے یوز کرنے ہیں۔ یہ جو ایکسیکون کیپسول ہیں یہ آپ نے ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا ہے، اور آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ 14 کیپسول لینے ہیں، ہر ہفتے ایک لینا ہے، اور آپ نے ٹوٹل 3 منتھس تک یہ کیپسول یوز کرنے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے ہر چیز آپ کو سمجھا دی ہے، اور مزید کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری چھوٹی سی زحمت سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ہم پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔